السلام علیکم میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کریں گے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بن عمر دوسری کے اسلام لانے کا واقعہ۔ تو دوستو جلدی سے ہمارے چینل میرے اسلام 45 کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسری مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کے رائسینہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت کی۔ طفیل رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے، اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے۔ جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم بھی اسی ہی کوئی مصیبت میں پڑے، اسی لیے ہماری پر زور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن میں نشین کر دی کہ جب میں مکہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں کی بانگ میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے۔ اسی لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ، مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے کا واقعہ سنایا، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی وقت مسلمان ہو گئے آپ تو رضی اللہ عنہ۔ تو اگر آپ کو یہ ہمارا واقعہ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل میرے اسلام 45 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔